کچھ یہاں پہ کچھ مسئلہ تھا، یہاں معاف کیجیے گا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ گجرات میں 2002 میں جو کچھ ہوا تھا، وہ در حقیقت کوئی اس معنی میں نئی چیز نہیں تھی کہ 1947 کے بعد سے ملک میں جو فسادات ذرا سا رکے تھے، پھر سن 60-61 میں وہ فسادات دوبارہ پوری طرح سے آ گئے اور ہونے لگے، مختلف علاقوں میں ہونے لگے، بہت یعنی شمالی ہندوستان کے بہت سے علاقوں میں اچھی طرح سے ہونے لگے۔ اور اس میں جو مسلمانوں کی جہاں جہاں بھی طاقت تھی، یعنی اکانومک جہاں پاور تھا ان کا، وہ سب توڑا گیا دھیرے 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 کر کے۔ لیکن گجرات جو رائٹ تھا اس میں ایک خاص بات یہ تھی کہ یعنی پہلے جو رائٹ ہوتے تھے، پہلے جو فساد ہوتے تھے، اس میں ایک طرح سے حکومت کی مرضی شامل ہوتی تھی، یا حکومت اس پہ خاموش رہتی تھی یا ہونے دیتی تھی، یہ سب ہوتا تھا۔ لیکن گجرات جو رائٹ جو ہوا گودھرا کے بعد، وہ اس میں پہلی بار ہندوستان میں حکومت خود اس میں شریک ہو گئی۔ یہ حکومت نے باقاعدہ ہونے دیا، حکومت نے باقاعدہ پولیس کو یہ آرڈر دیا کہ آپ کو جو ہے اس میں دخل اندازی نہیں کرنی ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ ہندوؤں کو جو ہے ان کا اپنا غصہ نکالنے دو۔ تو یہ جو پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ یعنی جو فسادی تھے ان سے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ دیکھو جاؤ، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، پولیس کچھ نہیں کرے گی، پولیس صرف دیکھے گی بلکہ شاید تمہاری مدد بھی کرے گی۔ تو یہ پہلی بار یہ ایسا ہوا، جو کہ یعنی اس وقت کے وہاں کے وزیر اعلیٰ مسٹر مودی تھے، جو کہ آج ہمارے ہندوستان کے وزیر اعظم ہیں، ان کی نگرانی میں یہ ہوا۔ اور چلتا گیا، 2 دن کا پہلے وقت دیا گیا تھا لیکن یہ کئی دن چلا، اور اس میں جو ہے یعنی بہت زیادہ لوگوں کا نقصان ہوا۔ اس میں آفیشیلی جو کہا جاتا ہے کہ 2000 لوگ مارے گئے، لیکن ان آفیشیلی کہا جا رہا ہے کہ 3000 یا اس سے زیادہ لوگ مارے گئے، بہت سے لوگ گھائل ہوئے، اور تقریباً 5 لاکھ لوگ جو ہے اپنے گھروں سے بھاگنے کے لیے مجبور ہوئے، جن میں سے میرے خیال میں آج بھی تقریباً 60,000 ایسے لوگ ہیں جو اپنے گھروں کو واپس نہیں جا سکے، اور چھوٹی چھوٹی جھگیوں وغیرہ میں، احمد آباد میں بھی ایسی جھگیاں ہیں، پورے علاقے ہیں جہاں پہ آج وہ رہتے ہیں، یعنی اپنے گاؤں سے نکال دیے گئے، اپنے کھیت سے نکال دیے گئے، اپنے گھر سے نکال دیے گئے، اور آج وہ جو ہے چھوٹی چھوٹی مزدوری کر کے اپنا پیٹ پال رہے ہیں۔ تو یہ جو ہوا، یہ اس بہانے کیا گیا تھا کہ گودھرا میں ایک ٹرین جو تھی سابرمتی ایکسپریس، اس کے اندر آگ لگی، اور یہ کہا گیا کہ مسلمانوں نے ہی کیا ہے، جبکہ آج تک اس کا ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آج تک بھی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ مسلمانوں نے ہی کیا یا یہ ایک جان بوجھ کر کے کیا، بلکہ اس کے بعد جو سب سے پہلے جو وہاں پر جو یعنی پروب ہوا تھا، یعنی انکوائری ہوئی تھی، وہ ریلوے منسٹری نے کرائی تھی، اس کے تحت جو ہے جو فساد جو آگ لگی تھی، وہ ایکسیڈنٹل تھی، وہ خود سے اندر لگی تھی اور وہ باہر سے نہیں لگائی گئی تھی، یہ کہا گیا۔ اس کے بعد جو ہے اور بھی کمیشن آئے، ناناوتی کمیشن آیا، جس نے کہ 2 بار رپورٹ دی، سن 14 میں رپورٹ دی، جبکہ یو پی اے گورنمنٹ آج موجود تھی، اور اس کے بعد سے مئی 2015 تک رہی، لیکن آج تک ہم کو معلوم نہیں کہ ناناوتی کمیشن نے کیا کہا، رپورٹ کیا ہے، پارلیمنٹ میں نہیں رکھی گئی، باہر نہیں بتایا گیا، کوئی بتایا نہیں گیا کیا ہے۔ تو یہ اگر 50 سال کے بعد اور 100 سال کے بعد معلوم ہو کہ ناناوتی نے کیا کہا، تو اس کی کیا اہمیت رہ جائے گی؟ جن لوگوں نے فساد کرایا انہوں نے تو پورا فائدہ اٹھا لیا۔ آج وہ وہاں سے جو گجرات ماڈل انہوں نے بنایا تھا کہ کس طرح سے ہندو مسلمانوں کو لڑاؤ، کس طرح سے اکثریت کو اقلیت کے خلاف لڑاؤ، کس طرح سے ان کے گھر جو ہے توڑو جلاؤ، ان کو بے گھر کرو، اور یہ ایک گجرات ماڈل ہو گیا، جو کہ بعد میں جب یہ لوگ یہاں پر ہندوستان میں کہ جہاں مرکز میں یعنی سینٹرل گورنمنٹ میں ان کا عمل دخل ہو گیا، یہاں پر آ گئے، تو وہ چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں اس کو دہرائیں۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ گجرات میں جب فساد ہو گئے تو اس کے بعد مودی صاحب کے لیے ایک بہت بڑا ایک لقب بنایا گیا، ہندو ہردے سمراٹ، یعنی یہ کہ ہندوؤں کے دلوں کا مہاراجا، یہ بتایا گیا ان کو، اور یہی گجرات ماڈل تھا۔ اور اس کی خصوصیت یہی ہے کہ
ہندوتوا کو پھیلاؤ، نفرت کو پھیلاؤ اور مسلمانوں کو دشمن بتاؤ، مسلمانوں کو ہر طرح سے نقصان پہنچاؤ، چاہے فساد کر کے ہو، چاہے ان کو مختلف طریقوں سے ان کو کرو۔ اور جو لوگ فساد میں ملوث تھے، ابھی ہمارے سلام صاحب نے بھی اس کا کچھ ذکر کیا ہے، جیسے بابو بجرنگی تھے، کودنانی تھے، یہ لوگ جو ہے بہت ہی انفلوئنشل لوگ تھے۔ جن لوگوں کو جیل ہوئی، لیکن بابو بجرنگی نے خود تہلکہ جو ٹیپس ہیں اس کے اندر سب نے سنا، آج بھی موجود ہوگا، خود کہتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی جج مجھے بیل نہیں دے رہا تھا، اور لیکن مودی جی جو ہے بدلتے گئے، جج کو بدلتے گئے، جج کو بدلتے گئے، یہاں تک کہ آخر میں ایک جج نے مجھے بیل دے دی۔ تو آج وہ باہر ہے، وہ آدمی جس نے کہ نرودا پاٹیا کے اندر تقریباً 90-100 لوگوں کو زندہ جلایا تھا، کھڑے ہو کر کے جلایا تھا، وہ آدمی آج باہر ہے۔ ایسی کودنانی جو کہ وہ منسٹر تھی اس وقت، وہ بھی وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی، اس نے بھی کروایا، اس نے، وہ بھی آج بیل پہ ہے صحت کی بنیاد پہ، جبکہ اس کو کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ اسی طرح جس طرح سے کہ پرگیا ٹھاکر بھی صحت کی بنیاد پر میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر بیل میں ہے کہ اس کو کینسر ہے، لیکن وہ آج پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ تو یہ گجرات ماڈل ہے کہ آپ کچھ بھی کر لو، ہم آپ کو بچا لیں گے، اور اسی بنیاد پر لوگ یہاں پہ آتے ہیں، یعنی جو غنڈے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو کہ یعنی سوسائٹی کے اندر جن کوئی کام نہیں ہوتا ہے، وہ لوگ اس کام پہ آتے ہیں، ان سے کہا جاتا ہے کہ تم آؤ اور ریپ کرو، مارو، مرڈر کرو، جلاؤ، اور ہم تم کو بچا لیں گے۔ یہ گجرات ماڈل ہے جو کہ آج پورے ہندوستان میں اس کو عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کر کے وہ ہندو راشٹر کیا لوگوں کی لاشوں پر بنتا ہے، ہندو لاش کا خون بہا کر بنتا ہے، ہندو لاش کا لوگوں کے گھر جلا کر کے بنتا ہے۔ اگر ایسا بنتا ہے تو ہم کو نہیں چاہیے۔ ہندو راشٹر وہ ہوتا ہے جو محبت سے بنتا ہے، جو لارڈ رام کی جو بات ہے وہ محبت سے تھی، وہ نفرت سے نہیں تھی، لوگوں کو مرڈر کر کے، لوگوں کو جلا کر کے، لوگوں کے گھر توڑ کر کے نہیں تھی۔ تو یہ ہندو راشٹر جو ہے یہ نام ہے، لیکن اصل میں اس کے پیچھے جو ہے شیطان کا راشٹر ہے، یعنی وہ راشٹر جس کے اندر نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی قاعدہ ہے، نہ ملک کے جو بھی جوڈیشری اس کا کوئی خیال ہے، بلکہ طرح طرح کے ڈھونگ بنا کر کے، طرح طرح کے ہتھ کنڈے بنا کر کے ججوں کو جو ہے خاموش کیا جاتا ہے، خریدا جاتا ہے، یا ان کو ختم کیا جاتا ہے۔ یہ سب یعنی بہت سی چیزیں یہاں پہ ہندوستان میں ہو رہی ہیں، اور یہی جو ہے گجرات ماڈل ہے۔ اور ان فسادات کے بعد ہم نے ایک اور دیکھا کہ وہ رکا نہیں، بلکہ اس کے بعد وہاں انکاؤنٹر شروع ہو گئے، انکاؤنٹر بہت سے ہوئے، لیکن سینٹرل گورنمنٹ نے اس وقت یہ کہا تھا کہ 18 انکاؤنٹر کی انہوں نے جانچ کی ہوئی ہے، 12 کی تو پوری کر لی ہے، اور 6 کی اور بھی جانچ ہو رہی ہے۔ اور وہ صاحب جو کہ آر بی سنگھ صاحب جو کہ اس وقت ہوم سیکرٹری تھے، انہوں نے یہ فرمایا تھا، یہ بات اپنے منہ سے، آج وہ بی جے پی میں موجود ہے، وہ شاید منسٹر ہیں یا یونین منسٹر ہیں یا کیا ہیں، تو اس پر بھی کوئی کاروائی نہیں ہوئی۔ اتنے بڑے کانڈ ہوئے، لوگوں کو جان بوجھ کر کے لوگوں کو مارا گیا، بڑے بڑے جیسے عشرت جہاں وغیرہ کا معاملہ ہے، اور کتنے اس کے علاوہ ہیں جن کو کہ جان بوجھ کے مارا گیا، اور وہ لوگ جنہوں نے مارا تھا، جن کو استعمال کیا گیا تھا، جیسے کہ بہت سے پولیس آفیسرز تھے، جیلوں سے ان کو نکالا گیا، پھر ان کے واپس یعنی بیک ڈیٹ سے ان کو لمبی لمبی تنخواہیں دی گئی، ان کی بیک ڈیٹ سے ان کی ترقی کی گئی، بہت کچھ ہوا۔ تو یہ گجرات ماڈل ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کیا، یہ افسوس کی بات ہے۔ اور اس لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سینٹرل گورنمنٹ یا یو پی اے گورنمنٹ میں اس میں پوری طرح سے شریک ہے۔ اگر وہ انہوں نے کام کیا ہوتا اپنا، تو آج ہم یہ دن نہیں دیکھتے۔ یہ جو بھی کوئی جرم ہوتا ہے، کوئی بھی کرے، میں بھی کروں، کوئی بھی کرے جرم جو ہے، تو اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے۔ سزا نہیں ملے گی تو اس کو شرح ملتی ہے کہ جو چاہے کر لو، تمہارا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ تو یہ جو بات ہوئی تھی وہ وہی گجرات ماڈل ہے۔ اس کے بعد جب مسٹر مودی انہی چیزوں کو استعمال کر کے نفرت کو جنہوں نے بویا ہے یہاں پر، بہت بڑا آج وہ ایک پیڑ بن چکا ہے، اس کو استعمال کر کے سن 14-15 میں جو ہے یہاں پہ الیکشن ہو گیا، اور وہ نفرت کو انہوں نے خوب طرح سے کیش کیا، اور آج وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر ایک بار پھر ان کا انتخاب ہو گیا سن 2019 میں۔ تو یہ جو کچھ ہوا ہے، اس کے بعد انہوں نے یہاں پر وہی سب چیزیں شروع کر دیں۔ اب یو پی میں دیکھیے کتنے انکاؤنٹر ہوئے ہیں، بلکہ وہاں کے وزیر اعلیٰ نے پوری یعنی پولیس کو پوری یعنی ایک دم آزادی دے دی کہ جس کو چاہو مار ڈالو، اور پھر اتنے ان کو
فخر ہے کہ وہ اپنے الیکشن میں جو ہے اس کو ذکر کرتے ہیں کہ میں نے اتنا انکاؤنٹر کر دیا. تو یہ وہی ماڈل ہے جو کہ ہو رہا ہے. پھر جو لنچنگ ہوئی ہے, کتنی زیادہ لنچنگ ہوئی ہے, ہمارے پاس اس کے کچھ آنکڑے موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ صرف 2015 سے 2020 تک جو ہے تقریباً 650 لنچنگ ہوئی ہے, جس میں کہ مختلف اور وجوہات سے بھی ہوئی ہے. چوری پہ ہوئی ہے, چوری کے نام پہ ہوئی ہے, وچ کرافٹ پہ ہوئی ہے, لیکن صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ لنچنگ ہوئی ہے. صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے جو لنچنگ ہوئی ہے وہ سب سے زیادہ ہے. یعنی صرف مسلمان کہہ کے, صرف یہ کہا کہ تم بیف کھا رہے تھے, صرف یہ کہا کر کے کہ تم نے چوری کیا ہے, صرف مسلمان ہونا ہی کافی تھا کہ مسلمان ہو کے مارنا. آئے دن جو ہے اس طرح کے ویڈیو آپ کو نظر آتے ہیں جس میں صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے لوگ مارا جاتا ہے. تو یہ وہ گجرات ماڈل ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں. پھر کورونا ہوا تھا, اس میں کورونا سے لڑنے کے بجائے وہ مسلمانوں سے لڑ رہے تھے. جو پورا شروع کا جو زمانہ تھا کئی مہینے کا, اس میں صرف یہی بات ہو رہی تھی کہ مسلمان پھیلا رہے ہیں. ارے مسلمان کیسے پھیلا سکتا ہے, کوئی انسان کیسے پھیلا سکتا ہے کورونا کو؟ مسلمان تو دور کی بات ہے, مسلمان تو بہت ہی سمجھدار اور اس کے ہاں ضمیر ہوتا ہے, باضمیر انسان ہوتا ہے, وہ کیسے کرے گا؟ لیکن یہاں کا پورا ایڈمنسٹریشن, ان کے ساتھ جو ان کا میڈیا, گودی میڈیا ہے, یہ پھیلا رہا تھا کہ تم نے یہ کیا ہے, جو کہ بالکل جھوٹ تھا. اور بعد میں عدالتوں نے ثابت بھی کر دیا, سب کو انہوں نے چھوڑ دیا, اور پولیس کو انہوں نے ڈانٹ بھی پلائی کہ تم نے کیسے ان لوگوں کو پکڑ لیا, تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا. لیکن اس وقت جو ہے نفرت کا جو مسئلہ تھا وہ پوری طرح سے وہاں پر اس نے اپنا کام کیا, اور اس کا فائدہ اٹھایا گیا اس کا اچھی طرح سے. اور آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت یعنی وہ جو گجرات ماڈل تھا وہ اتنا زیادہ پھیل گیا ہے کہ آج ہندوستان کی ساری پارٹیاں, سوائے کچھ چھوٹی موٹی مسلمان پارٹیاں ہیں یا کمیونسٹ پارٹیاں ہیں, ان کے سب لوگوں نے سافٹ ہندوتوا کو لے لیا ہے. جو اپنے آپ کو بڑا سیکولر بولتے تھے, انہوں نے بھی لے لیا ہے. مسلمانوں کو حاشیے پہ کر دیا, مسلمانوں کو ڈائس پہ نہیں بیٹھنے دیتے ہیں, مسلمانوں کی بات نہیں کرتے ہیں, ان کے مینیفیسٹو میں مسلمانوں کی بات نہیں ہوتی ہے. تو یہ نفرت کا جو وہاں پہ شروع ہوا تھا, یعنی گودرا کانڈ سے یا اس کے بعد سے جو فساد ہوئے تھے, جو کہ صرف ہندو مسلم کے نام پہ لڑائے گئے تھے, وہ آج اتنے بڑے جو ہے ایک ایشو بن چکا ہے ملک کے لیے کہ یہاں پر جو ہے یعنی صرف یعنی سب کچھ چھوڑ دیا گیا ہے. یعنی سارے سب چیزیں یہاں پہ یہ ترقی ہونے کی بات ہے, انڈسٹری کرنے کی لگانے کی بات ہے, جابس کریشن کی بات ہے, اکانومی کو ٹھیک کرنے کی بات ہے, ہیلتھ کیئر کو ٹھیک کرنے کی بات ہے. اب کورونا کے زمانے میں دیکھا ہم نے کہ کس طرح سے یہ سرکار کتنی ناکام ہوئی ہے, پوری طرح سے ناکام ہوئی ہے. اور اس کے باوجود بھی انہوں نے اگلے بجٹ کے اندر جو ہیلتھ کیئر کا جو بجٹ ہے اس میں اور بھی کم کر دیا ہے. تو یہ سرکار جو ایجوکیشن کی بری حالت ہے, کون سی چیز یہاں ٹھیک ہے؟ صرف ایک چیز اگر ٹھیک آج ہے تو وہ نفرت کا کاروبار ہے, خوب اچھی طرح سے چل رہا ہے. صبح شام کچھ نہ کچھ جو ہے ان کو ایک ایشو ملتا ہے, جھوٹا ایشو ملتا ہے. کبھی وہ وینزویلا سے کوئی فوٹو لے کے آتے ہیں, کبھی وہ ویتنام سے بھی فوٹو لے کے آتے ہیں, کبھی وہ افغانستان سے فوٹو لے کے آتے ہیں, کہتے ہیں یہ ہندوستان کے مسلمان نے کیا ہے, جو بالکل جھوٹ ہے. اسے کانٹیکسٹ دوسرا ہے, کوئی دوسری بات ہوتی ہے, لیکن یہ بات جو ہے چونکہ نفرت میں اضافہ کرتی ہے, اس لیے اس کو اچھی طرح وہ استعمال کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایک ایشو بن چکا ہے, اور آج سوسائٹی کو ہندو مسلم لائنز پر تقسیم کر دیا گیا ہے, جو کہ کسی بھی ملک کے لیے, ہندوستان کی بات نہیں, کسی بھی دنیا میں ملک کے لیے اگر دو مذہبوں کے درمیان اس طرح سے لڑائی کی جائے تو اس ملک کے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے, اور صرف خرابی خراب ہوتا ہے. سیکولرزم جو ہے ہمارے ملک نے اسی لیے اپنایا تھا کہ یہاں بہت سے مذہب رہتے ہیں. اگر صرف مذہبوں کی بات یا کسی ایک مذہب کی بات کی جائے گی تو دوسرے کی حق تلفی ہوگی, اور پھر جو ہے لڑائی ہوگی آپس میں. اس لیے اس کو دور کرنے کے لیے کہا گیا کہ مذہب جو ہے آپ کا اپنا ذاتی معاملہ, اس میں آپ بالکل پوری طرح سے فری ہے, جس طرح چاہیے آپ عبادت کی, جس طرح چاہیے آپ اپنے کام کیجئے, بلکہ اس کو پھیلائیے بھی, وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی نہ کیجیے. اب جب حجاب تک معاملہ آ گیا ہے, کنورژن کا معاملہ آ گیا ہے, کتنے لوگ آج گرفتار ہیں. اس کے علاوہ گھر واپسی کے نام پر جو ہے کہ کتنا بڑا یہاں پہ کانڈ ہو رہا ہے. یہ سب ایشو جو ہے وہ اسی گجرات ماڈل کا ایک حصہ ہے کہ یہ سب دھیرے دھیرے دھیرے, ابھی کیا معلوم ہے, ابھی کل وہ کہیں گے آپ نماز ہی مت پڑھیے, کل وہ کہیں گے آپ عربی میں قرآن شریف مت پڑھیے, کچھ بھی وہ کہہ سکتے ہیں. سارے مدرسے بند کر دیں گے, آسام میں بند کر دیے نا سارے مدرسے انہوں نے, تو وہ پورے ملک میں بھی ہو سکتا ہے, ایک جگہ ہو جائے. اگر حجاب کرناٹک میں بند کیا جا سکتا ہے تو پورے ملک میں کیا جا سکتا ہے. یہ سب چیزیں جو ہے ایک طرح سے گویا وہ ایک طرح سے
یعنی اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کا اثر کیا ہوگا ایک جگہ پہ، چھوٹی سی جگہ پہ، پھر اس کو پورے ملک میں جو ہے اس کو پھیلانا چاہتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو تھا. اور میں اس میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں ہماری بھی بہت بڑی غلطی ہے. اب گجرات جو پوگروم ہوا تھا، یا رائٹ تو مگر بہت چھوٹا سا لفظ پوگروم تھا. جب ایک طرفہ سب کام ہوتا ہے تو پوگروم ہوتا ہے، یعنی قتل عام ہوتا ہے انسان کا. اس کی باقاعدہ کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہوئی، اس کے بارے میں کوئی پراپر فلم نہیں بنائی گئی، اس کے بارے میں جو ہے کوئی یعنی پراپر طریقے سے جو ہے جو ڈاکومنٹیشن ہونا چاہیے، اس کا جو ڈاکومنٹ کرنا چاہیے وہ بالکل نہیں ہوا، جو کہ بہت ہی ضروری ہے. ہم کو یاد رکھنا پڑے گا. جب تک ہم یاد نہیں رکھیں گے اور اس کو بھولیں گے نہیں، بلکہ اپنی آگے والی نسلوں کو بھی بتائیں گے دیکھیے آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا. مثلا دیکھیے یہودیوں کو، دیکھیے ہٹلر نے کیا کیا تھا. انہوں نے دنیا بھر کو یاد دلا دیا ہے، کوئی بھول نہیں سکتا اس کو کہ ہٹلر نے کیا کیا تھا. کتنی فلمیں بن چکی ہیں، کتنے ڈاکومنٹیشن ہو چکے ہیں. تو یہ جو چیز ہوئی تھی اس کے بارے میں بھی ہم کو یہ کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم اس کے بارے میں جو ہے ناکام ثابت ہوئے. ایسے ہی اس کے بعد جو انکاؤنٹر ہوئے تھے، 18 انکاؤنٹر تو خود سینٹرل گورنمنٹ نے مانے تھے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ہوئے ہیں. اس سب کا کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہوا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس ماڈل کا جو گجرات ماڈل بولتے ہیں اس کا انہوں نے خوب فائدہ اٹھایا، اور آج جو ہے پورے ہندوستان میں مسلط ہو گئے ہیں اور معلوم نہیں کب تک رہیں گے. تو آج سے بھی میں سب سے درخواست کرتا ہوں، خاص طریقے سے وہ لوگ جو کہ لکھنے پڑھنے اور ڈاکومنٹیشن کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اس کو سمجھ رکھتے ہیں، وہ آج سے جو ہے ان سب معاملات میں آ جائیں. اور صرف اسی کا نہیں بلکہ بعد میں جو لنچنگ ہوئی اس کا ڈاکومنٹیشن ہونا چاہیے. گھر واپسی کے نام پر جو ہوا ہے، بیف کے نام پہ جو کچھ ہوا ہے، بہت کچھ چیزیں ہوئی ہیں. اور نفرت پھیلانے کے نام پہ ہوا ہے پورے ملک میں. ہر جگہ جہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، ساؤتھ انڈیا میں جہاں پہ یہ سب باتیں تھی نہیں، آج کرناٹک میں جہاں پر ٹیپو سلطان کو جو وہاں پر ایک نیشنل ہیرو سمجھا جاتا تھا، آج وہاں پہ ٹیپو سلطان کے نام پہ لڑائی ہے. تو یہ جو ماڈل ہے اس کے خلاف جو ہے ہم کو اٹھنا چاہیے تھا، لیکن ہم نہیں اٹھے. آج بھی قاعدے سے ہم کو کوئی خود لڑائی نہیں کرنی ہے، لیکن جو لڑنے والے ہیں ان کو ایکسپوز کرنا ہے اور ان کو دنیا کو بتانا ہے کہ دیکھیے یہ لوگ یہ کر رہے ہیں. آج دیکھیے جونیسائڈ کی بات ہو رہی ہے، ابھی جو ہے ہریدوار کے اندر جو ان کی 3 دن کی یا 4 دن کی جو دھرم سنسد ہوئی تھی اس میں کیا باتیں کی گئی ہیں. یہ باتیں معمولی تھوڑی ہے. ایسے ہی جو ہے جیسے کہ گجرات رائٹ ہوا تھا، وہ بھی پہلے سے تیاری کی تھی. اس وقت وی ایچ پی کے جو ہیڈ تھے گجرات کے، اس نے بتایا تھا، بالکل چھپا ہوا ہے اس زمانے میں پرچوں کے اندر، کہ ہم نے جو ہے پہلے سے میونسپل ریکارڈز وغیرہ دیکھ کر کے ہم نے لسٹ بنائی تھی، اور اس لسٹ کے مطابق ہم نے مسلمانوں پہ حملہ کیا. تو آج جو ہریدار میں کہا جا رہا ہے وہ اس کو بہت زیادہ لوگ جو ہے اس پہ لے رہے ہیں، ارے ان سے کیا ہوگا. یہ ایسا نہیں ہے. یہ تو اس ہندوتوا کے فٹ سولجرز ہیں جو وہ بات کر رہے تھے. ان کو یہ کام دیا گیا ہے تم یہ کرو اور ہم تم کو بچائیں گے. یہ بابو بجرنگی ہے کہ کام کرو ہم تم کو بچائیں گے. تو اس سب پر خاموش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس سب کے بارے میں بولیے، ٹھیک سے بولیے، اچھی طرح سے بولیے. ہم کو نفرت نہیں پھیلانا ہے، لیکن جو نفرت پھیلاتا ہے اس کو ایکسپوز کرنا بھی بہت ضروری ہے. اس کو ایکسپوز کیجیے، اس کو ڈاکومنٹ کیجیے، اس کی فلم بنائیے، اس کو جو ہے یوٹیوب پہ لے آئیے. جس طرح سے بھی کر سکتے ہیں دنیا کو بتائیے، ملک کو بتائیے، اپنے لوگوں کو بھی بتائیے. اور یہ بھی بتائیے کہ اگر آپ کے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے تو آپ خاموش مت رہنا، بلکہ اس کا مقابلہ کرنا. ہم کو شروع کبھی نہیں کرنا ہے. کبھی بھی آپ کسی وائلنس کو، غلط کام کو آپ شروع مت کیجیے، آپ گالی مت دیجیے، آپ اٹیک مت کیجیے. بالکل ضروری ہے، لیکن اگر آپ کے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے تو آپ خاموش مت رہیے. یہ بھی ایک ہمارا قانون، ہمارا دستور یہاں کا ہے، وہ بھی ہم کو بتاتا ہے کہ آپ کو سیلف ڈیفنس کا حق ہے، تو اس کو اچھی طرح سے استعمال کیجیے. انہی باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور آپ کا جو بھی اس کے منتظمین ہیں جنہوں نے مجھے بلایا ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.